پیارے دوستوں، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں؟ اور رمضان المقدس کے مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے، اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے؟ اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اور کتنے لاکھ لوگوں کی جہنم سے رہائی ملتی ہے؟ اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس مقدس مہینے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی؟ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دردناک عذابات بیان فرمائے؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہوں تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاشات اور ماہ اشت رزق۔ اس کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس روزے دار کو اس صبر کی جزا عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ماہ معاشات کا معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ معاشات کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رزق کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے، اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ اشت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازہ بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں یعنی اس کے چھاؤں میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے
اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی مزدوری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رمضان شریف کی ہر شب یعنی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گار کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ نیز جمعہ کے دن اور رات کے ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے کہتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ اس وقت جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدی کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
پیارے دوستوں، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستوں، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتے رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کو ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ شخص ماہ رمضان سے پہلے مر گیا، اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے، تو ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی کہ گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔